کو سبسکرائب اور کمنٹس لازمی کریں، ہمیں آپ کے کمنٹس سے بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ مشرقی وسطی میں جاری کشیدگی اب ایک بڑی علاقائی تصادم کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ مختلف ٹیلی گرام چینلز اور میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ چند گھنٹوں میں ہونے والی پیش رفت نے پوری دنیا کو تفتیش میں مبتلا کر دیا ہے۔ ایران کے بڑے میزائل حملے۔ ایرانی پاسداران انقلاب IRGC کی جانب سے اسرائیل کے مختلف شہروں بشمول تل ابیب، حیفا اور ڈیمونا پر میزائلوں اور ڈرونز کی بارش کر دی گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ حملے بحرین، کویت، اردن میں موجود فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیل میں جانی و مالی نقصان۔ رپورٹس کے مطابق ڈیمونا، گرد و نواح کے علاقوں میں شدید نقصانات ہوئے ہیں۔ ٹیلی گرام کے بعض ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ہلاکتوں اور زخمیوں کی تعداد 2500 سے تجاوز کر چکی ہے، تاہم آزاد ذرائع سے ان اعداد و شمار کی تصدیق ہونا باقی ہے۔ قطر انرجی کا بڑا اعلان۔ قطر نے گیس کی تنصیبات پر ہونے والے حملوں کے بعد چین، جنوبی کوریا اور یورپی ممالک کے ساتھ LNG کے معاہدے پر فورس میجر نافذ کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قطر اب گیس فراہم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، جس سے عالمی منڈی میں توانائی کا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ حزب اللہ کا دو ٹوک موقف۔ حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ ہم بغیر کسی حد اور رکاوٹ کے لڑیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ مزاحمت اب دفاعی مرحلے سے نکل کر فیصلہ کن کارروائیوں کی طرف بڑھ رہی ہے۔ سیاسی صورتحال۔ امریکا کی جانب سے جنگ بندی کے لیے 15 نکاتی فارمولہ پیش کیا ہے، لیکن تہران نے اسے مسترد کرتے ہوئے اپنی 5 شرائط پیش کی ہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے، حملے جاری رہیں گے۔ صورتحال انتہائی تیزی سے بدل رہی ہے اور مواصلاتی ذرائع پر پروپیگنڈا جنگ بھی عروج پر ہے۔ قارئین کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ صرف تصدیق شدہ خبروں پر یقین کریں۔ عالمی معیشت اور سفارتی محاذ پر ہلچل۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے کا انتباہ۔ ایرانی مجلس کے اسپیکر قالیباف کی جانب سے ایک سخت بیان سامنے آیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر خلیج فارس میں ایرانی جزائر پر قبضے کی کوشش کی گئی تو ایران تیل کی قیمتوں کو آگ لگا دے گا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جنگ صرف میزائلوں تک محدود نہیں بلکہ عالمی معیشت کو بھی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں عراق پہ۔ عراقی حکومت پر دباؤ۔ خلیجی ممالک نے عراق سے باضابطہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی زمین سے ہونے والے حملوں کو روکے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ جنگ میں عراق کے اندر موجود مسلح گروہ بھی سرگرم ہو چکے ہیں، جو علاقائی استحکام کے لیے بڑا خطرہ ہیں۔ اسرائیل کے اندرونی حالات۔ رپورٹس کے مطابق ڈیمونا پر ہونے والے حملوں کے بعد اسرائیلی عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اور وزیر اعظم کے خلاف احتجاجی لہر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈیمونا کے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ ہے اور سینکڑوں افراد زیر علاج ہیں۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ حملوں کی نئی لہر میں حیفا اور تل ابیب کے حساس مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسلامک ورلڈ نیوز کے مطابق حملوں میں امریکی، یورپی اور بعض عرب ممالک کے فوجی اہلکار بھی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ اردن اور بحرین کے اوپر کئی میزائلوں کی فضا میں تباہ کرنے کی اطلاعات ہیں، جس سے شہری آبادی میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں آپ کے کمنٹس کی بہت اشد ضرورت ہے اور آپ کے لائک کی۔